ویلکم بیک ناظرین. علی محمد گوٹ میں زہریلے دھوئیں سے اموات کا معاملہ اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج کے روز دیکھا گیا جاں بحق افراد کے جو ورثاء ہیں اور علاقہ مکینوں نے اسپارکو روڈ پر احتجاج کیا، پروٹیسٹ کرتے نظر آئے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ڈی سی کماڑی نے ہمارے زخموں پر مرہم لگانے کے بجائے جو ہے وہ نمک چھڑکا ہے. اور پھر دوسری طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ انتظامیہ کی جو سرپرستی ہے وہ علاقے میں موت بانٹنے والی فیکٹریوں کو دوبارہ کھول چکی ہے. اس پر بات کر لیتے ہیں ہمارے رپورٹر جو ڈے فرسٹ سے اس اسٹوری کو ٹیک اپ کیے ہوئے ہیں، مزمل فیروزی. مزمل، جاننا چاہوں گا یہ معاملہ ایک نیا رخ اختیار کر چکا ہے، کیا ہے بات؟ اچھا دیکھیں بلال، جب سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا اور یہ مقدمہ بھی درج ہوا تھا اور وہ مقدمہ جو درج ہوا تھا جن فیکٹری مالکان کے خلاف انہوں نے 2 لاکھ روپے کے مسلکی جمع کرا کر اپنی ضمانت کروا لی تھی، اسی وقت ایک ہمارے سامنے آیا تھا، لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بات غلط ہوا ہے کہ ان لوگوں کو 2 لاکھ روپے کی ضمانت پر چھوڑ دیا گیا ہے. 9 مقدمات درج ہوئے تھے مگر دیکھیں اس میں سے گرفتاریاں نہیں ہوئی. اب سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جو یہ کہہ رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بعد میں رپورٹ یہ آئی کہ سب کچھ دھوئیں کی وجہ سے ہوا ہے، زہریلے دھوئیں کی وجہ سے ہوا ہے. آج وہ افراد جو ہے جو اس گاؤں کے مکین ہیں وہ روڈوں پر آ گئے اور وہ یہ نوبت کیوں آئی کہ وہ فیکٹریاں جو بند کر دی گئی تھی وہ دوبارہ کھول دی گئی اور جو صوبائی وزراء نے ان سے وعدے کیے تھے ان علاقوں میں جا کر وہ بھی امداد ابھی تک ان کو نہیں ملی ہے، نہ ہی ان سے کوئی وعدہ جو کیا گیا ابھی تک کوئی وعدہ وفا نہیں ہوا ان علاقے کے مکینوں سے. اور سونے پہ سہاگا ہوا یہ کہ جو فیکٹریاں جہاں پلاسٹک اور ربڑ پگھلایا جاتا تھا انہوں نے دوبارہ کام شروع کر دیا. اب جو علاقہ مکین ہے ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی سرپرستی میں جو ہے علاقے میں بہت موت بانٹنے والی فیکٹریاں دوبارہ کھل گئی ہیں اور ڈی سی کماڑی جو ہیں وہ ان چیزوں کو سب سرکردہ ہیں، انہوں نے اجازت دی ہے. اگر ہم بات کریں سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی تو وہ ان کو ایک NOC جاری کرنی پڑتی ہے، انوائرمنٹل اسسمنٹ امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ جاری کرنا پڑتا ہے. وہ فیکٹری نے لیا یا نہیں لیا، مگر جن فیکٹریوں پہ FIR درج ہوئی تھی وہ دوبارہ کیسے کھل سکتی ہے؟ بلال معاملہ یہاں پر دیکھیں سب سے بات یہ ہے کہ معصوم بچوں کی جان گئی، اتنے لوگ وہاں پہ متاثر ہوئے اور پھر دوبارہ وہ فیکٹریاں کھل جانا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان فیکٹریوں کو ان علاقوں سے ختم کر دینا چاہیے، وہاں پہ بالکل پابندی لگا دینی چاہیے کہ ان علاقوں میں کوئی ایسی فیکٹری چلے گی نہیں. ایسا کیا ضروری ہے کہ وہاں پہ وہ فیکٹریاں چلائی جا رہی ہیں اور جس سے یہ فیکٹریز جو کھول دی گئی ہیں یہ کس کی اجازت سے کھولی ہیں؟ ان فیکٹریز کو تو سیل کیا گیا تھا، اس کے بعد دوبارہ سے ڈی سیل کیا گیا تھا تاکہ وہ سیمپل کلیکٹ کر سکیں. یہ ورک کیسے کر رہی ہیں، کام کیسے کر رہی ہیں، فنکشنلائز کیسے کس نے کیا؟ اچھا دیکھیں یہاں پہ جو ہماری جو بات ہوئی ہے علاقہ مکینوں سے جو مظاہرین تھے ان کا کہنا ہے کہ ڈی سی کماڑی کا ان کے پاس لیٹر ہے، انہوں نے دکھایا بھائی کہ ہم یہ چیزیں نہیں بنائیں گے، ہم دوسرے کام کریں گے. مگر دیکھیں جو اگر آپ کو یاد ہوگا بلال، ہم نے پہلے ہی بتایا تھا اس پروگرام میں کہ جو جتنے بھی لوگ تھے وہ وہاں پر جو فیکٹریز تھی اس میں پلاسٹک ریسائکلنگ کا کام ہو رہا تھا اور جب جو رپورٹ سامنے آئی کراچی یونیورسٹی کی اس میں بھی ریسائکلنگ کے پلاسٹک کی جو اجزاء تھے وہ پائے گئے تھے پھیپڑوں میں اور جو دوسرے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں. اب فیکٹریوں سے جو مضر صحت دھواں خارج ہو رہا تھا اسی سے لوگ بیمار ہوئے تھے اور مقدمہ بھی اسی بات پر درج ہوا تھا کہ جو دھواں خارج ہو رہا ہے وہ مضر صحت ہے اور زہریلی گیس جس سے بنتی ہے اور مقدمے میں یہ بات لکھی گئی تھی. اب ڈی سی کماڑی جو ہیں انہوں نے یہ دوبارہ اجازت دی ہے مختار ابڑوں نے اس میں، اور اس سے پہلے ہم نے بھی یہ بات کی کہ کیا یہاں پر سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے کوئی NOC جاری کی ہے، تو اس پر بھی ہماری جب بات ہوئی تھی سیپا کے افسران سے انہوں نے کہا تھا ہم کسی بھی یہاں پر فیکٹری کو اجازت نہیں دیں گے یہاں کام کرنے کی، کیونکہ یہاں پہ رہائشی علاقہ ہے اور رہائشی علاقے میں کسی طرح بھی فیکٹریاں نہیں چل سکتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی منع کر رہا ہے کہ یہ علاقہ رہائشی یا فیکٹری، تو ڈی سی کماڑی کیسے پرمیشن دے سکتے ہیں وہاں پر فیکٹری چلانے کی؟ اسی خلاف آج مظاہرہ ہوا، لوگ روڈوں پر لیٹ گئے، گاڑیوں کے آگے لیٹ گئے، لوگ احتجاج کرتے رہے کہ ہمارے مطالبات مانے جائیں اور جو ہمارے جو ورثہ کے ساتھ جو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کمپنسیشن دیں گے، امداد دیں گے، وہ ابھی تک کسی کو نہیں ملی ہے اور سونے پہ سہاگا ہو یہ گیا ہے کہ فیکٹریاں دوبارہ کھول دی گئی ہیں. اس وجہ سے آج احتجاج ریکارڈ کیا گیا سپارکو روڈ پر اور جو ٹریفک بھی کافی دیر تک وہاں پر بند رہا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مزمل فیروزی اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. جاں بحق افراد کے ورثاء اس وقت دل برداشتہ ہو چکے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے ان کی سرپرستی میں علاقے میں جو موت بانٹنے والی فیکٹریز ہیں وہ دوبارہ کھل چکی ہیں اور خاص طور پر انتظامیہ نے ڈی سی کماڑی کے بارے میں کہا کہ انہوں نے ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے ہمیں رسوا کیا ہے. بہرحال آگے بڑھیں گے اور ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے بھی مزید جو خبریں ہیں وہ سامنے رکھیں گے آپ کے. سندھ میں ایڈز کے حوالے سے جو خطرناک صورتحال بننے لگی ہے یہ حقیقت پر مبنی خبریں ہیں یا کوئی پروپیگنڈا ہے؟
اس پر بات کرنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ خبریں گردش میں ہیں کہ واقعی جو سندھ میں ایڈز کے حوالے سے خطرناک صورتحال بننے لگی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 4 اضلاع میں HIV کا مرض عام عوام کے لیے جو ہے وہ پھیل چکا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ 21 کیس رپورٹ ہوئے ہیں فروری کے آخری ہفتے میں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تمام خبریں حقیقت پر مبنی ہیں یا کوئی پروپیگنڈا ہے، بغیر کسی تصدیق کے یہ خبریں شائع کر دی گئی ہیں، ایک نجی ٹی وی کی جانب سے یہ خبریں شائع کی گئیں اخبار میں اور ٹی وی چینل پر۔ بہرحال اس پر بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ صوبائی حکام کا موقف آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر CDC HIV سندھ ہمارے ساتھ اس وقت آن کال موجود ہیں، ڈاکٹر ارشاد کاظمی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے موقف کے لیے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے جاننا چاہوں گا، یہ جو سندھ میں ایڈز کے حوالے سے خطرناک صورتحال بننے لگی ہے، یہ معاملہ ہے کیا؟ بیسیکلی وضاحت چاہیں گے آپ کی۔ جی بہت شکریہ۔ عجیب یا خطرناک قسم کی کوئی صورتحال نہیں ہے، اور جس نجی ٹی وی پہ یا اخبار میں جو یہ نیوز آئٹم آیا ہے، اصل میں جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ آؤٹ بریک کے بارے میں تمام لوگ جانتے ہیں، جو 2019 میں وہاں پہ آؤٹ بریک ہوا تھا۔ 4 ڈسٹرکٹ کے رتو دیرو، بہرحال دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی جائے، آواز سننے سے قاصر ہوں میں۔ اور 4 اضلاع کے حوالے سے بات سامنے آ رہی ہے کہ HIV کے جو اس وقت مرض عام عوام تک پھیل چکا ہے، 4 ضلعوں کی بات آ رہی ہے، رتو ڈیرو، گھڑی یاسین، گھڑی خیرو اور سجاول جو اس میں شامل ہیں۔ صوبائی حکام کا موقف آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ معاملہ ہے کہ ان کی وضاحت سامنے آ جائے گی آفیشلی کہ کس طرح سے پھیل رہا ہے اور کس طرح سے اس کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ HIV سے جو متاثر ہونے والے لوگ ہیں اس میں بالغ افراد بھی ہیں اور بچے دونوں شامل ہیں۔ 21 کیسز رپورٹ ہونے کی خبریں جو ہے وہ سامنے آنے لگی منظر عام پر کہ فروری کے آخری ہفتے میں اس علاقے کے اندر یہ کیسز تیزی سے پھیلتے دکھائی دیے۔ اور یہ بھی جو ہے وہ بات سامنے آئی کہ لاڑکانہ کے جو تعلقہ ہے رتو ڈیرو اور 3 ملکہ تعلقوں میں ہر ہفتے HIV کے درجنوں کیس رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اس پر جب ہم نے رابطہ کیا صوبائی حکام سے کہ اس پر آفیشلی موقف رکھا جائے، تو ان تمام خبروں کی وہ تردید کرتے نظر آئے کہ ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فیگرز موجود ہیں، ہم اس آپ کے پروگرام کے اندر یہ موقف سامنے رکھیں گے۔ اور ایڈیشنل ڈائریکٹر CDC نے یہ کہا کہ آپ کے پروگرام کے اندر اس چیز کی وضاحت کی جائے گی۔ دوبارہ ہمیں ڈاکٹر ارشاد کاظمی صاحب جوائن کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی ہمارے ویورز کو، دوبارہ سے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیجئے گا کہ یہ جو ایڈز پھیلنے کی خبریں ہیں کہ خطرناک حد تک سندھ کے اندر 4 ضلعوں کی بات آ رہی ہے کہ پھیل چکا ہے اور پھر درجنوں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، کتنی صداقت ہے اس میں؟ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، بہت شکریہ۔ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور ایڈز، پہلی بات یہ کہ ایڈز اور HIV میں فرق ہے۔ ایڈز کو فل بلون ڈیزیز ہوتی ہے، اگر کوئی HIV پازیٹیو شخص اپنا علاج نہ کرائے تو کافی سالوں بعد اس میں فل بلون ڈیزیز یعنی ایڈز ہو جاتی ہے۔ تو کوئی ایڈز کا تو کوئی کیس نہیں ہے، ہاں البتہ HIV پازیٹیو کیسز ہوتے ہیں جن میں وائرس ہوتا ہے۔ یہ جو خبر دی گئی ہے کہ 4 اضلاع میں کوئی پھیل رہا ہے یا کوئی غیر معمولی صورتحال ہے، اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، اور جو فگرز کوٹ کیے گئے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ایگزیجریٹ کیا گیا ان کو۔ جو 9 ہفتے اس سال کے گزرے ہیں اس میں رتو درو HIV ٹریٹمنٹ سینٹر پہ 40 اڈلٹس جو ہیں وہ HIV پازیٹیو آئے ہیں، اور 17 بچے جو ہیں وہ پازیٹیو آئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ 2019 میں رتو دیرو جو تحصیل ہے لاڑکانہ ڈسٹرکٹ کی، وہاں پہ آؤٹ بریک ہوا تھا جس میں سینکڑوں بچے جو ہے وہ HIV میں متاثر ہوئے تھے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک تحصیل ہے شکارپور کی گھڑی یاسین، پھر قریبی ضلع ہے کمبر جس کی تحصیل ہے سجاول جو، اسی طرح سے جیکب آباد کی تحصیل ہے گڑی خیرو۔ یہ چاروں تعلقات جو ہیں یا تحصیلیں جو ہیں یہ ان کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں، اور یہی آؤٹ بریک ایریا تھا۔ تو کوئی غیر معمولی صورتحال نہیں ہے، اور یہ خامخواہ کی ہائپ جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہاں پہ 9 ہفتوں میں 57 کیسز، جن میں سے 17 بچے ہیں اور 40 ایڈلٹس ہیں، وہ پازیٹیو آئے ہیں، اور وہاں پہ آؤٹ بریک کے بعد جو ہے پازیٹیوٹی آتی رہتی ہے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جاننا چاہوں گا HIV پازیٹیو کی وجوہات کیا ہیں جن کیسز کی آپ بات کر رہے ہیں، اور پھر اس کا کیا امپیکٹ کیا کراچی کے شہریوں پر بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو لوگ سیلاب زدگار ہیں انٹیریئر سندھ سے یہاں پر آئے ہیں، تو کیا وہ یہ لے کر آ سکتے ہیں؟ دیکھیے، HIV پازیٹیو یا HIV جو ہے پاکستان پورے میں ہر علاقے میں ہے، جیسے دنیا کے تمام ملکوں میں ہے۔
تو یہ کوئی رتو درو اسپیسیفک ڈیزیز نہیں ہے کہ سیلاب متاثرین کے ذریعے کراچی آ جائے گا. لاڑکانہ سے زیادہ پیشنٹ HIV کے کراچی میں ہیں, اچھا, اور لاڑکانے کے بعد دوسرے نمبر پہ HIV پازیٹیو لوگ جو ہیں وہ کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہیں, اس کے بعد ساؤتھ میں ہیں, اس کے بعد ویسٹ میں ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ 46% جو HIV پازیٹیو پاپولیشن ہے پروونس کی وہ کراچی شہر سے تعلق ہے ان کا. ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ کسی علاقے تک محدود نہیں ہے, ہر علاقے میں, ہر ڈسٹرکٹ میں HIV پازیٹیو لوگ, جیسے ہیپاٹائٹس B C کے مریض ہوتے ہیں اسی طرح سے HIV پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں. یہ بھی ایک وائرل ڈیزیز ہے. اچھا, HIV پھیلنے کی ایک بات یہ بھی سامنے آئی جو خبریں گردش میں چاہوں گا اس کی تصدیق کیجئے گا, آپ ایڈیشنل ڈائریکٹر CDC ہیں, کہ عطائی ڈاکٹرز جو کہ دوبارہ سرگرم ہو چکے ہیں ان کی وجہ سے زیادہ یہ پھیل رہا ہے. از دیٹ ٹرو؟ بالکل صحیح ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جو ٹرانسمیشن کے موڈز ہیں جن کے ذریعے سے یہ وائرل ڈیزیز پھیلتی ہے, اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ نیڈل اور وہ بلڈ ٹرانسفیوژنز, اور یعنی 52% سے بھی زیادہ جو موڈ آف ٹرانسمیشن ہے وہ بلڈ پروڈکٹس اور نیڈل ہے. اس میں منشیات کا استعمال سرنج کے ذریعے بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے بڑا موڈ آف ٹرانسمیشن ہمارے ہاں نیڈل ہے, اور جو انفیکٹڈ بلڈ پروڈکٹس ہیں وہ ہیں. اس کے بعد جو ہے غیر محفوظ جنسی عمل, وہ بڑا موڈ آف ٹرانسمیشن ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اور یہ بالکل صحیح ہے کہ عطائی جو ہیں جہاں پہ بھی اس پورے ملک میں جہاں پہ بھی عطائی ہیں یا ایون کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں, وہ اگر سرنج کا صحیح استعمال نہیں کرتے اور ایک سرنج کو دوبارہ استعمال کرتے ہیں, تو بالکل IPC کا نہ ہونا, انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول کا نہ ہونا سب سے بڑا. بالکل, میں اسی پر آ رہا تھا جو آپ نے بات کی انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول, اس کی گائیڈ لائنز کے اوپر اگر عمل نہ کیے گیا تو کیا یہ آؤٹ بریک پورے سندھ میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس طرح سے ہے کہ آؤٹ بریک امیڈیٹلی تو کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن کسی کو بھی کیوں لگے, کیونکہ یہ ایسی ڈیزیز ہے, اور لائک وائز ہیپاٹائٹس B ہے یا C ہے, تمام انفیکشس ڈیزیزز جو ہیں ان کو ہم تبھی روک سکتے ہیں جب ان کی پھیلنے کی وجوہات پر ہم کنٹرول کریں. تو بالکل اگر ان چیزوں پہ نہیں کیا گیا, یعنی ان کی روک تھام نہیں کی گئی, اور انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول کی جو نیشنل گائیڈ لائنس ہیں وہ اگر نہیں اپنائی گئی, لاگو نہیں کی گئی, تو بالکل نہ صرف یہ کہ HIV بلکہ ہیپاٹائٹس B C اور اس طرح کے جو دوسرے متعدی امراض ہیں جو نیڈل کے ذریعے, سرنج کے ذریعے لگتے ہیں, یا انفیکشن پریونشن پہ اگر عمل نہ کیا جائے گائیڈ لائنس پہ, تو لگ سکتا ہے. بالکل. چلو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, ایک تو انفارمیٹو سیگمنٹ بھی ہو گیا ہمارے ویورز کے لیے, اور یہ ان خبروں کی آپ نے تردید بھی کری. ڈاکٹر ارشاد کاظمی, ایڈیشنل ڈائریکٹر CDC HIV سندھ, ہمارے ساتھ آن کال موجود تھے. اب ناظرین, یہ ایک چھوٹا سا پیغام یہ بھی ہے کہ جس طرح سے کہا گیا انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول کی جو گائیڈ لائنس ہے اس پر عمل کیا جائے, اور عطائی ڈاکٹر سے گریز کیا جائے, اور کسی اچھے معیاری ڈاکٹر کو اگر دکھایا جائے تو پھر ان چیزوں پر قابو پایا جا سکتا ہے. جیسے کہا گیا کہ ایک ہی سرنج کو بار بار استعمال کرنے سے یہ چیز زیادہ پھیلتی ہے. HIV پازیٹیو کے بارے میں جو بات کہی ہے انہوں نے, اس پر اگر تھوڑا سا غور کیا جائے, پورے سندھ کی نہیں, اگر اسپیسیفکلی ہم سندھ کو لے کر بیٹھے تھے ابھی, لیکن اگر پورے پاکستان کی بات کی جائے تو عطائی ڈاکٹرز کے لیے جو کیمپین چلائی جاتی ہے ہمیشہ, اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ایکٹیو ہونا پڑے گا. بہرحال وقفے کی طرف جائیں گے, اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کچھ شب برات کی سیکیورٹی کے حوالے سے, اور CDD کی اگر بات کی جائے تو مختلف علاقوں کے اندر کامبنگ آپریشنز اب شروع ہو چکے ہیں, اور کل عدم تنظیموں کے جو متعدد ارکان ہیں ان کو زیر حراست لے لیا گیا. کیا معاملہ ہے آپ کو بتائیں گے وقفے کے بعد.